کون سی وجوہات ہے جس کی بنا پہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کسی بھی ایسپیرنٹس کو فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے؟ کیونکہ جتنا اندر کا موٹیویشن ہوگا اتنی زیادہ آپ سی ایس ایس پی سی ایس کی دوڑ سے آپ نکلنا شروع کریں گے. وہ ایک اٹمپٹ میں نہیں تو دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں کوالیفائی ہو ہی جاتے ہیں. کوئٹ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو جو کام کرنا ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو کویشچن ہے، اس کویشچن کو میں تھوڑا سا اس کویشچن کے ساتھ ایک اور کویشچن لنک کرتا ہوں. کویشچن یہ آپ نے پوچھا کہ جی سر یہ بتائیں کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنا پہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ پاس ہوتا ہے یا کوالیفائی ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی کینڈیڈیٹ فیل ہو جاتا ہے. سب سے بڑی دو وجوہات ہیں. موٹیویشن کا کم ہونا کسی بھی ایسپیرنٹس کو فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کا موٹیویشن لیول نیچے چلا جائے. دوسرا کنسسٹنسی. اگر موٹیویشن ہے تو کنسسٹنسی رہے گی، اگر موٹیویشن نہیں ہے تو کنسسٹنسی نہیں رہے گی، اسٹڈی چھوٹ جائے گی. کبھی پڑھو گے کبھی نہیں پڑھو گے. جب موٹیویشن لیول ہوگا تو پڑھو گے، موٹیویشن لیول نہیں ہوگا تو نہیں پڑھو گے. تو اسی وجہ سے ایسے مینٹورز کے پاس، ایسے جو ہے وہ اکیڈمی میں، ایسے ادارے میں آنا ہے جہاں پہ موٹیویشن لیول ملتا رہے اور بندے کو جو ہے بوسٹ ملتا رہے. اس بوسٹ کی بیس پہ پھر وہ تیاری کرتا ہے، کیونکہ جتنا اندر کا موٹیویشن ہوگا اتنی زیادہ آپ بہتر طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا موٹیویشن ڈاؤن ہوگا آپ کی کنسسٹنسی ڈاؤن ہوگی. جیسی کنسسٹنسی آپ کی نہیں رہے گی تو آپ آٹومیٹکلی کتابوں سے آپ بور ہونا شروع ہوں گے، سی ایس ایس پی سی ایس کی دوڑ سے آپ نکلنا شروع کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ایکسکیوزز ڈھونڈیں گے. اب وہ کس قسم کے ایکسکیوزز ہوں گے؟ وہ ایکسکیوزز یہ ہوں گے کہ لیٹ سپوز آپ کہو گے کہ نہیں یہ سی ایس ایس پی سی ایس میں جو ہے نا وہ پیسے چلتے ہیں اور سی ایس ایس پی سی ایس میں تو سفارش ہوتی ہے. اب یہ ایکسکیوزز آپ لیم ایکسکیوزز کریں گے، یا میرے پیرنٹس نے مجھے وہ ماحول پرووائڈ نہیں کیا، یا اکیڈمی میں جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں یا وہ اکیڈمی ٹھیک نہیں تھی، یا ہم خود جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ والی فیلڈ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ وہ سارے ایکسکیوزز ہیں جو آٹومیٹکلی جنریٹ ہوں گے جب آپ کا مومنٹم ٹوٹے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ موٹیویشن اور کنسسٹنسی، اس کی بیس پہ آپ کا سی ایس ایس پی سی ایس ہوگا. اپارٹ فرام دس کہ آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں یا آپ کتنے ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اتنا کاؤنٹ نہیں کرتا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں. آپ کا موٹیویشن اور کنسسٹنٹ ہو کے تیاری کرنا یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے پچھلے 14 سالوں میں کہ جن کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ ایوریج کینڈیڈیٹ کیوں نہ ہو، لیکن جنہوں نے کنسسٹنٹ ہو کے اور موٹیویشن کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کی ہے، وہ ایک اٹمپٹ میں نہیں تو دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں کوالیفائی ہو ہی جاتے ہیں. لیکن جو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح تیاری نہیں کرتے، وہ کوئٹ کر جاتے ہیں. اور کوئٹ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں. اور وہ ایکسکیوزز جو ہے نا وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہے. ادارے کو بدنام کرتے ہیں، اپنے آپ میں پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا، اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنی فائنینشیل کنڈیشن نہیں تھی تو اس وجہ سے ہم تیاری نہیں کر سکے، ہمارے پاس بکس کا ایکسیس نہیں تھا، یا جو بھی ریسورسز نہیں تھے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم تیاری نہیں کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو جو کام کرنا ہوتا ہے، اگر وہ دل سے چاہتا ہے وہ کام کرنا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن اور سیلف ڈسپلن کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں پاس ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور یہی چیزوں کا نہ ہونا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں فیل ہونے کی وجہ بھی ہوتا ہے کہ ایسپیرنٹس کا موٹیویشن لیول نیچے چلا جائے اور اس کی کنسسٹنسی جو ہے ٹوٹ جائے. وہ جو تیاری کر رہا ہوتا ہے وہ تیاری میں بریک آ جائے. اور وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ فیملی پریشر، فیملی پرابلمس کی وجہ سے بھی آتا ہے، فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے بھی آتا ہے، اس کے اپنے مینٹل ایشوز کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی آتا ہے آف کورس، اور سرکمسٹانسز جتنے بھی زندگی میں آتے رہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنس، اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پہلے سے سوچ لیں کہ اگر آپ نے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی فیلڈ میں آنا ہے اور صحیح طرح تیاری کرنی ہے تو ان چیزوں سے بہت آگے نکلنا پڑے گا. ان چیزوں کو اپنی ہرڈلز نہیں بنانی بلکہ ان چیزوں کو اپنی پاور بنانی ہے اور اس کو پازیٹیو لے کر کرنا ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ ایگزام پاس کرنا.